बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 10 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 11वां दिन है। इस वीडियो में आगे चलकर हम करंट सिचुएशन पर भी बात करेंगे कि इस वक्त मैदान जंग की क्या सूरत हाल है, लेकिन आगाज में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि एक ऐसी जंग जिसके बारे में अमेरिका, इसराइल, उसके इत्तहादी, उनका मीडिया, उनके माहिरीन, उनके मुबस्सिरीन, उनके जर्नलिस्ट पहले दिन से ये कह रहे थे कि ईरान नहीं टिक पाएगा। ईरान जो है वो उसको मसल के रख देगा। अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट से एक ऐसी फौज जिसको दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बिलाशुबा समझा जाता है, और उनकी मिलिट्री माइट के सामने कोई नहीं ठहर सकता इस दुनिया में। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि 11वें दिन ये जंग जारी है और अब ये इतलात आना शुरू हो चुकी हैं कि इस खित्ते में अमेरिका के जो सबसे करीबी इत्तहादी हैं, अमेरिका की जाहिर है कि यहां पर फौजी प्रेजेंस मौजूद है, उसके फौजी अड्डे मौजूद हैं, उसके रडार्स, अर्ली वार्निंग का निज़ाम, उसके ट्रूप्स, उसका फ्लीट यानी कि जो उसकी जो बहरिया है, नेवल प्रेजेंस है, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और जो उनकी मेज़बानी करने वाले हैं, जो अमेरिका की इस ताकत से बखूबी वाकिफ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग्स दे रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को अब ये मशवरा दे रहे हैं कि भाग जाओ, पुल आउट करो यहां से। इस जंग से कोई चीज आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप हासिल नहीं कर पा रहे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे। ईरान के साथ जंग के नताइज के भयानक होने के मशवरे जो है वो अब दिए जा रहे हैं नन अदर देन जो सबसे बड़े फौजी अड्डे का मेजबान है कतर, उसकी तरफ से, उसके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो गुफ्तगू की गई है, डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी गई है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, वो बावजूद इसके कि ये कह रहे हैं कि हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कतअन भी इस जंग में कूदने का इरादा नहीं रखते। कुछ सुनवाऊंगा भी, कुछ पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा, और फिर हम इस करंट सिचुएशन पे बात करेंगे कि ईरान जो है वो अब किस किस्म के खतरनाक ऐलानात कर रहा है। और किसी और वीडियो में हम जाहिर है कि इस बात पे भी बात करेंगे कि अमेरिका कितना बरहम है, कितना नाराज है इस खित्ते में अरब ममालिक से, अपने इत्तहादियों से, कि आखिर क्यों इस जंग का वो हिस्सा नहीं बन रहे और उससे कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने हैं। 11वां दिन इस वक्त हमले जो हैं वो जारी हैं, मिसाइल हमले जारी हैं, और उसकी जो लाइव तफसीलात है जाहिर है कि यकीनन आप मुख्तलिफ सोर्सेज को फॉलो कर रहे होंगे। उसका एक रिकैप जो है वो भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक्सचेंज है स्टेटमेंट्स का, वो आपको ये बताता है कि टेम्परेचर किसी भी तौर नीचे नहीं आ रहा। जरा तरतीब के साथ चलेंगे। पहले मैं आपको जरा फौजी अड्डों की जो है वो कुछ तफसीलात बता दूं कि अमेरिका के बड़े बड़े फौजी अड्डे कौन से हैं। इस पूरे रीजन में जाहिर है कि अब जहां पर अटैक्स हो रहे हैं वो तमाम जगह जहां से ईरान की जानिब से कोई ड्रोन या मिसाइल फायर किया गया है, वहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। वो चाहे सऊदी अरब हो, वो ओमान हो, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इराक है, शाम में मौजूद है उनकी प्रेजेंस, जॉर्डन में मौजूद है, इसराइल में तो वो खुद बैठे हुए हैं, फिर साइप्रस में है, तुर्की में है, उसके अलावा इराक में है, फिर अजरबैजान, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, जिबूती, इस पूरे एरिया में जो है वो अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। जो लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन है मिडिल ईस्ट में वो है अल उदैद एयरबेस कतर में, और 10,000 ट्रूप्स जो हैं वहां पर मौजूद हैं। उसको सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी कहा जाता है कतर को। फिर उसके बाद एनएसए बहरीन जो है वो 5th फ्लीट जो है अमेरिका का, और 9,000 ट्रूप्स जो हैं या अमरीकी अहलकार वहां पर मौजूद होते हैं। फिर जो बड़े हब्स हैं उसमें कैंप आरिफ जान है कुवैत का, फिर अल धारफा एयरबेस है मुत्तहिदा अरब अमारात की, और फिर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरेबिया की। स्पेसिफिकली कतर की तरफ से और यूएई की तरफ से भरपूर गुरेज का जो है वो मुजाहिरा और इस जंग से पीछे हटने का मशवरा, ये बड़ा हैरान कुन। और इसके ज़ाहिर के तफसीलात पर आने से पहले मैं ज़रा आपको सुनवा देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस जंग से निकलने का इंदिया दिया था, एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल हुई व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर के साथ, 1 घंटा तवील ये कॉल थी, और उसके बाद एनबीएस को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिग्नल्स दिए कि ये जंग जो है इसमें बस हम अपने मकासद अचीव कर चुके हैं और अब बस हम यहां से जो है वो किसी भी वक्त खत्म कर देते हैं। इसके बाद डिफरेंट स्टेटमेंट मार्को रूबियो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा उनकी तरफ से आई, और
फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस इंटरेक्शन था, वहां पर उनसे सवाल किया गया। मैं पूरा तफसील नहीं सुनवाऊंगा, 1 मिनट 38 सेकंड किया, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये इस मौजू से बहुत रिलेटेड है, जरा ये सुने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared? Well, I think you can say it both. It's the beginning. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पास कोई लीडरशिप नहीं है, ईरान के पास मिसाइल नहीं है, ईरान के पास ड्रोन खत्म कर दिए, हमने उनको तबाह कर दिया है, उनके जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उनकी फिजाओं को मुसख्खर कर लिया, पासदारा ने इनकलाब खत्म हो गए, उनका हेडक्वार्टर तबाह हो गया, उनकी नेवी तबाह हो गई है। ये सब कुछ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी दावा कर चुके। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद लास्ट ईयर उन्होंने दावा किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ये सब कुछ खत्म हो गया, और फिर अब आखिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर कतर की तरफ से ये वार्निंग आना, कतर के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, और किन अल्फाज में उन्होंने कहा। पहले जरा मैं आपको सुनवा देता हूं जो गुफ्तगू की गई जमाल अल मुशर्रफ, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। वो इस जंग में यूएई नहीं आना चाहता, और डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं कि अब तो वहां पर एक नया मुल्क बनना है, उसकी जानिब से अपनी तरफ अपने मुल्क में होने वाले हमलों के हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा सुने। We've been very clear before and leading up to the current events we are witnessing in the region that as the UAE we will not partake in any attacks against Iran from our territory, and that we will not be involved in such a conflict. We are calling for de-escalation, and we are calling for going back to the negotiating table. That is our policy. And as I've mentioned, our bases are not being used to attack Iran. The UAE has also raised concerns regarding the characterization of these attacks as retaliatory. Such terminology is inaccurate and legally problematic, as it implies that the Arab Gulf countries are parties to the conflict. Let me be clear, crystal clear. The UAE and other Arab Gulf countries are not parties to the conflict. Under the Charter of the United Nations and international law, there is no legal basis for targeting third-party states that are not involved in hostilities. Respect for the sovereignty of the UAE must be upheld, and that these attacks must cease immediately and unconditionally. Since the start of these attacks, the Ministry of Defense has detected 238 ballistic missiles, of which 221 were destroyed. आगे वो उसकी तफसील देने लग जाते हैं। बेसिकली यूएई ने कहा है कि ट्रंप बाबू जंग खत्म करो, मुज़ाकरात की मेज पर आओ। साथ में उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से ईरान पर अटैक नहीं हो रहे। ईरान कह रहा है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास बेसेस मौजूद हैं, यहाँ से अटैक कैरी आउट कर रहा है अमेरिका, और हम अमेरिका को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं, और जो प्रोजेक्टाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन्स भेजे जाते हैं, जब वो आपकी फिजाओं में उनका रुख जो है वो अमेरिका के अड्डों की तरफ होता है, अमेरिकी जो है उसमें निशाना होते हैं, जब उनको फिजा में तबाह किया जाता है तो फिर उस के शार्पनल्स या उसके टुकड़े या उसके हिस्से या उसमें से बारूदी मवाद आपकी अगर शहरी आबादी पर गिरता है तो फिर आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने अमेरिका को ऐसे अड्डे अपनी सरजमीन पर क्यों फराहम किए कि जहां से हमारे ऊपर अटैक्स कैरी आउट किए जा रहे हैं। और यूएई का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है वो मैंने आपको सुनवा दिया। अब आ जाए यानी कि इसी तमाम हंगामे में जहां पर ईरान की कमर तोड़ देने का दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस खित्ते में जो सबसे बड़ी बेस है अल उदैद एयरबेस कतर में, कतर के वज़ीर आज़म जो हैं कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल सानी, वो वार्निंग देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये मिडल ईस्ट मॉनिटर मेरे सामने मौजूद है। कतर's अमीर वार्न्स ट्रंप ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम वॉर विद ईरान।
کہ وہ ایران جو بقول ڈونلڈ ٹرمپ، بقول نیتن یاہو یا ان کا جو کلوز میڈیا ہے، وہ ایران جو نیست و نابود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے قطر کے امیر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ نتائج ہوں گے ایران کے ساتھ اس جنگ کے۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم بن حمد ال ثانی warned US President Donald Trump that the ongoing military escalation involving Iran, the United States and Israel could have serious global repercussions، کہ اس کے بہت ہی سنگین، بہت ہی سنجیدہ عالمی نتائج جو ہیں وہ آئیں گے۔ قطر کا جو آفیشیل نیوز ایجنسی ہے اس سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ جو وارننگ ہے وہ ٹیلی فونک کنورسیشن میں، یعنی کہ یہ ٹیلی فون کال کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا، اور یہ اب اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ 2 دن پہلے جو ہے وہ وارننگ کنوے کی گئی تھی قطر کی طرف سے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ایران کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ بڑے بھیانک اور بہت خوفناک ہوں گے۔ جو ڈسکشن ہے took place amid continuing Iranian attacks targeting Qatar and other countries in the region as tensions rose following the outbreak of the war between Tehran, Washington and Israel۔ اس کال کے دوران شیخ تمیم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جو ایسکلیشن ہے وہ نیگیٹولی، بڑے منفی انداز میں عالمی امن کو متاثر کرے گی، عالمی سیکورٹی کو متاثر کرے گی، اور اب انہوں نے کہا کہ سفارتی کوششوں کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو یہ بحران ہے اس کو سیاسی اور سفارتی چینلز کے ذریعے سالو کیا جائے، اور افرم کیا کہ قطر جو ہے وہ اپنی سوورینٹی، اپنی سیکورٹی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرے گا۔ قطری نیوز ایجنسی کے مطابق جو دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ نکالا جائے اس تمام معاملے کا۔ قطر میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے بڑی بیس ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر ایرانی میزائل حملے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے کانفلکٹ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دعوے ہیں اس کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے مطابق اس کو کم ہونا چاہیے، لیکن اس میں بڑھاوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات، ایک تو میں نے آپ کو ان کے سفیر کی گفتگو سنوائی، لیکن پھر متحدہ عرب امارات میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ پروپوننٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ تجارت، نارملائزیشن، ابراہم اکارڈز میں شامل ہونا، اس سب کو انیبل کرنے والے بڑے بڑے کاروباری شخصیات موجود ہیں، لیکن حیران کن طور پر جو خلف احمد الحبتور، جو الحبتور گروپ ہے، ون آف دا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کی بڑی 50-60 سال کی ہسٹری ہے، اور امیر ترین کاروباری شخصیات میں اور گروپس میں اس کا، اور رینج آف بزنسز جو ہیں وہ ان کے ہیں، جس میں کنسٹرکشن سے لے کر ہوٹل سے لے کر بہت سارے معاملات ہیں، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، ان تمام چیزوں کا یہ جو گروپ ہے اس کو بڑا لیڈنگ کمپنی جو ہے اور گروپ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چھپتا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے حکومت کے اپروول کے بغیر، ان کی نالج کے بغیر یہ گفتگو جو ہے وہ خلف احمد الحبتور کی طرف سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ تقریباً اب 1.5 دن سمجھ لیں کہ 1.5 دن پرانی اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دس، یہ جو ہم جس سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کے انیبلرز تھے اس ریجن میں، جو ان کو ہوسٹ کر رہے تھے، میزبانی کر رہے تھے، اور سمجھتے تھے کہ امریکہ جو ہمیں سیف گارڈ کر لے گا، ان کو ریالٹی چیک ملا ہے کہ ایران ترن والا ثابت نہیں ہوا۔ وہ جو توقع کر رہے تھے کہ امریکہ کا جدید ترین دفاعی نظام جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے ہماری فضاؤں میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اور ڈرونز بھی، اب جو شاہد ڈرون ہے جو ایک خوف کی علامت بنا ہوا تھا، اب اس کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا، اور اس کی فوٹیجز جاری کی گئی ہیں پاسدارانہ انقلاب کی طرف سے، اور وہ اس سے پہلے جو اس کا جو پروپیلر ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک سائڈ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اب جو فوٹیج جاری کی گئی ہے اس شاہد ڈرون کے ویریئنٹ 101 کی، وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروپیلر ہے وہ آگے موجود ہے، یعنی کہ جو پنکھا ہے اس کا وہ آگے موجود ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا لیکوڈ فیول یا دوسرا فیول بھی نہیں ہے، سالڈ فیول، یہ اس سے چلنے والا نہیں ہے، یہ الیکٹرک بیٹری کے ساتھ چلنے والا ہے۔ فائر جو ہے وہ لگ بھگ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب الحبتور جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے امریکی سینیٹر لنسے گراہم کی،
جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس میں شامل ممالک ہیں وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں، saying that we are also under attack، کہ ہمارے اوپر بھی حملہ ہوا ہے تو ہمیں ہر صورت میں اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے۔ اور میں اس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہم اس وقت انڈر اٹیک کیوں ہیں، یعنی ہمارے اوپر حملہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں موجود نہ ہوتے تو ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا، یا ہماری جانب جو ہے نہ کوئی میزائل آتا نہ کوئی ڈرون آتا۔ اینڈ وی آلسو نو کہ who dragged the entire region into this dangerous escalation without consulting those who he calls his allies in the region، کہ ہمارے سے مشورہ کیے بغیر یہ سب کچھ کیا گیا، ایران کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس خطے کو آگ کے ان شعلوں کی لپیٹ میں کس نے جھونکا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور جو گلف کوآپریشن کونسل میں شامل ممالک ہیں are doing well، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے شخص کی جو یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہمیں بچانے آیا ہے۔ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ جو امریکہ کے ہیسٹی جلد بازی میں لیا ہوا فیصلہ ہے اس نے اس خطے کو ایک جنگ میں دھکیل دیا ہے، اور جس کے لوگ اس were not party to its decision making and its local allies were not consulted before it was launched، کہ یہ اپنے طور پر خود سے جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لیا گیا، نہ کسی کو کنسلٹ کیا گیا، نہ اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامی حمایت موجود ہے۔ ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ ایران اس خطے کے لیے یا اس خطے میں ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، جو حالیہ دنوں میں واضح ہو گیا ہے۔ ہم ایران پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ جو گندا کھیل ہے، یہ جو ڈرٹی گیم ہے جس میں بہت ساری پاورز کلیش کر رہی ہیں، ہماری خطے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، جس میں نہ ہی کوئی آنر ہے، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ شفافیت ہے۔ اس جنگ میں جو اس سارے سین میں ایران، اسرائیل اور امریکہ ہیں، وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹرن عرب کنٹریز کے جو مفادات ہیں ان کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور اسی وجہ سے میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی طور اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہی ہم کسی اور کے مفادات کو اس ریجن میں پروموٹ کرنے کا حصہ بنیں گے، نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس کی قربانی جو ہے وہ اس کانفلکٹ میں دیں گے جو اوائڈ کی جا سکتی تھی سفارتکاری کے ذریعے، سیاسی حل کے ذریعے۔ اور ہم اپنے بچوں کی جانوں کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اور ہم اب ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو ایک کولیٹرل ڈیمیج نہیں بننے دے سکتے۔ Nothing is in this world is more precious than the lives of our sons، and no alliance with any country in the world is worth risking these lives، کہ ہمارے بچوں کی جانیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور دنیا میں ہمارا کسی بھی ملک سے کوئی بھی اتحاد ہو وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور سینیٹر لنڈسے گراہم کو وہ رسک لینا چاہتے ہیں، اپنے امریکیوں اور اسرائیلیوں کے مفادات کو جو ہے داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، ان کی جانوں کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی چوائس ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اب باقاعدہ امریکہ کی اس جنگ اور امریکہ کی جانب سے اس پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی سازشوں سے اظہار نفرت، اظہار برات جو ہے وہ ان کے قریبی اتحادیوں سے کیا جا رہا ہے، وچ مینز کہ ایران جو ہے اس نے اب توقعات سے بڑھ کر، ایسٹیمیشن سے بڑھ کر، کیلکولیشن سے بڑھ کر، جو جمع تفریق کی گئی تھی، حساب کتاب لگایا تھا، اس سے بڑھ کر ریاکٹ کیا ہے۔ اب آ جائیں کہ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے میں کچھ بھی سچائی ہوتی کہ ایران جو ہے وہ شاید نیست و نابود ہو گیا ہے، تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ نہ آتی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ the country does not seek a ceasefire، کہ ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے، ہم سیک نہیں کر رہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے رکاوٹ ختم نہ ہوئی تو موت، آگ اور قہر برسے گا، کہ ہم قہر برسائیں گے، موت برسائیں گے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ سے سیز فائر نہیں کرنا۔ پھر جو ایرانی سپریم لیڈر کو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سید علی خامنائی کو اور اب نئے سپریم لیڈر کو یا ان کے آفس کو فورن پالیسی کے اوپر ایڈوائس دیتے ہیں کمال خرازی، انہوں نے کہا کہ I do not see any room for diplomacy anymore، کہ مجھے نہیں لگتا کہ
اب سفارتکاری کی کوئی گنجائش موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھوکے بازی کی انتہا کی ہے, مذاکرات میں لگا کر ہم پر حملہ کیا ہے. ہمارے لیے اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس گیم کا اینڈ گیم کیا ہوگا, اس کا آخر جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کھیل کو امریکہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں. سید عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ٹاکنگ از آف دا ٹیبل, بات چیت اب جو ہے وہ یہ اب آپشن ختم ہو گیا ہے. ہمارا بہت ہی بٹر تلخ تجربہ رہا ہے امریکیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا. 3 راؤنڈز ہوئے نیگوسیشن کے, اور پھر بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے. AFP رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران ول کنٹینیو میزائل اٹیکس فار ایز لانگ ایز نیسیسری, سیز فارن منسٹر, کہ جب تک ضرورت ہوئی ہم میزائل حملے جاری رکھیں گے, ایران کے فارن منسٹر نے کہا. اور جو نیگوسیشنز ہیں ود US نو لانگر آن دی ایجنڈا, ہمارے ایجنڈا کے اوپر اب امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہیں. ایران کے ریولوشنری گارڈ کور پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ جنگ اب کب ختم ہوگی, اور وارننگ جاری کرتے ہیں کہ آئل ایکسپورٹس رک جائیں گی امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو. کیرولین لیویٹ پریس سیکرٹری ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی کے 20 گنا زیادہ شدت سے جس میں انہوں نے دھمکی دی کہ ہم حملہ کریں گے, اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہیں. آگے جناب جو ڈراپ سائٹ نیوز ہے اس نے کہا ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. جس طرح کا جتنی ایسکلیشن امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے, اور سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی امریکی دھمکی کے جواب میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یا تو سب محفوظ ہوں گے, یعنی کہ ہم سمیت سب محفوظ ہوں گے, یا پھر سب غیر محفوظ ہوں گے. یعنی ہم اگر محفوظ نہیں ہوں گے تو یہ بھول جائیں کہ آپ میں سے کوئی بھی محفوظ ہوگا یا محفوظ تصور کر سکتا ہے خود کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم 20 گنا زیادہ شدت سے حملے کریں گے اور ناممکن بنا دیں گے ان کا جو الیکٹرک انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیں گے. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس میں سپلائی جو ہے وہ نہیں رکنی چاہیے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یا تو ہماری سیکیورٹی ہوگی تو سب کی سیکیورٹی ہوگی, اگر ہم محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم الیکٹریکل انفراسٹرکچر ایک ہی دن میں تباہ کر دیں گے اور کئی سال لگیں گے اس کو دوبارہ سے بنانے میں. اس پر پاسداران انقلاب نے کہا کہ جو نئے سپریم لیڈر کے آنے کے بعد ایران کی جو وار ٹائم لیڈرشپ ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ وار جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی, لیکن پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر بحری بیڑا موجود ہے, 1000 کلومیٹر اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ ڈر کے بھاگ چکا ہے, اس کو بھگا دیا ہے ہم نے کہ کہیں وہ ٹارگٹ نہ ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کلیم کہ ایران کی پاور جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہے, اس کے پاس طاقت نہیں رہی, وہ ہماری بھرپور قسم کی موجود ہے. اور پھر انہوں نے ترکی بترکی ہر چیز کا جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جواب دیا ہے ایرانی فورسز نے. ایک لائیو سچویشن بھی اس وقت چل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب اس ایک ویڈیو میں سب کچھ کور نہیں ہو سکتا. اگلی ویڈیو میں خاص طور پر جو ہے وہ میں بات کروں گا کہ جو 1 ٹن وزنی وار ہیڈز کے ساتھ ایران اسرائیل کے اوپر خوفناک حملے کر رہا ہے, جو اس وقت تباہی ہی تباہی آپ کو نظر آتی ہے. امریکہ غصے سے پاگل ہے, سعودی عرب سمیت اپنے اتحادیوں جو ہیں ان سے ناراض نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں سعودی عرب سے خاص طور پر یہ توقع رکھ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائے, اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. اور جو 11ویں دن کے سرپرائزز ہیں اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.